الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز پیاروں، آج کا ہمارا مضمون ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہو، ہمیں ہندوستان کی دیگر کسی قوم سے ہرگز نہیں ڈرنا ہے۔ عزیز پیاروں، دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، پر ہر ایک کی نظریں ہندوستان جیسے ملک پر لگی ہوئی ہے، اور ہندوستان جیسا ملک جو دنیا بھر میں اپنی پہچان خود بخود کروا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ہندوستانی مسلمانوں کا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً علماء کرام کی بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کاش ہندوستان کی دیگر قومیں اپنے ملک کے مسلمانوں کی، جو کہ اسلام جیسا مبارک مذہب، علماء کرام کی قدر کو حقیقت کے معنوں میں صحیح طور پر جانیں۔ بہرحال میرے پیاروں، آج ہم ہندوستان میں رہ کر جس دور سے گزر رہے ہیں، واقعی میں بہت سنگین حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایسے نازک موڑ پر سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں اسے ہمیں بخوبی سر انجام دینا ہے، یعنی کامل طور پر اللہ کے احکامات کو ادا کرنا ہے، اور نبی کی دی ہوئی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اور اسی طرح میں ایک بات کو بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اوپر میں نے جو بات بیان کی، اس میں سنگین کا لفظ استعمال کر کے مجھے کسی کو ڈرانا یا کسی کی ڈر میں آ کر ہمیں ڈر جانا ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ سنگین کا لفظ استعمال کر کے مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان جیسا عظیم ملک جو غلامی کی راہ اختیار کر چکا تھا، کہ جس میں ہندوستانی مسلمان اور اس میں بھی خصوصاً علماء کرام کی قربانیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ جس نے غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ملک کے ہر ہر شہر، ہر ہر گاؤں اور ہر ہر گلی کوچے کو آزاد کروایا تھا، تاکہ اس ملک میں ہر مذہب کے لوگ ایک آزادانہ طور پر زندگی بسر کریں، اور یہ ہمارے علماء کرام نے کر کے دکھایا تھا۔ تب جا کر اس ملک کا نام اور اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج بھی دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان جیسے ملک کو ایک بڑا طاقتور اور ایک عظیم ملک سمجھتے ہیں۔ آخر کیوں سمجھتے ہیں، ذرا سوچئے۔ اس لیے کہ اس ملک میں جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اور اس ملک کی وقعت اور عظمت جو نظر آ رہی ہے، یہ ان علماء کرام کی قربانیوں کی روحانیت وہی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ کاش ہندوستان کی دیگر قومیں اب بھی مسلمانوں کو پہچانیں۔ جس مسلم قوم نے غلامی سے نکال کر ہمیشہ کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی اور اپنا تن من دھن لٹا کر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، اور آج اسی ہندوستانی لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی شکلیں لا کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ ذرا وہ دیگر قوم تھوڑی دیر سوچے تو صحیح کہ جس مسلم قوم نے ہمیشہ کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہمیشہ کے لیے آزاد کرایا تھا، اور آج ہم دو چار لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ واقعی میں ذرا اس بات پر آپ کو غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ آخر ہمارے اس آزاد ملک میں مظلوم مسلم قوم پر ایسے فسادات کیوں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ہی ان فسادات میں پیش آ رہے ہیں تو ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک پیغام ہندوستان کی دیگر قوموں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ اپنے کاغذ پر لکھ دیجئے کہ مسلم قوم کسی سے ڈرنے والی قوم ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس قوم میں جرأت، ہمت، طاقت اور قوت پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک حال اور مستقبل میں اور بڑھا دے، اور ظالم کی تمام تر سازشیں کبھی تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گی، یعنی ظالم کبھی کامیابی کی رسی کو اپنے ہاتھ نہیں لے پائے گا، اور آپ حق کی جماعت کے ساتھ جتنا ٹکراؤں گے اتنا ہی حق اور ابھرے گا، اور جب ابھر کر آئے گا تو آپ کی طاقتیں اور آپ کی ہمتیں اور پست ہوتی چلی جائے گی، اور غلبہ اور فتح آخر وہی قوم کا ہوگا جس کی اس ملک میں قربانیاں ہیں اور جو حق پر ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔